السلام علیکم ناظرین، جانزیب عباسی ایک نئے یوٹیوب پروگرام کے ساتھ حاضر ہے۔ آج پاکستان کی عدالتی تاریخ کا ایک اہم دن ہے۔ چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ صاحب نے باضابطہ طور کے اوپر حلف اٹھا لیا ہے۔ صدر مملکت عارف علوی جنہوں نے ایک ریفرنس ان کے خلاف بھیجا، جھکی ہوئی نظروں کے ساتھ، اور آج انہوں نے قاضی فائز عیسیٰ سے بطور چیف جسٹس آف پاکستان حلف لیا۔ ایونٹس آپ کے سامنے ہیں، وہ کچھ چیزیں آپ نے دیکھ لی ہوں گی، لیکن ایک تصویر جو ہے وہ بہت زیادہ وائرل ہے اس ایونٹ کی، اور وہ مسز سرینا عیسیٰ صاحبہ کی ہے۔ اس تصویر سے ایک چیز تو بالکل واضح ہوتی ہے کہ جب چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کو سابقہ فوجی اسٹیبلشمنٹ نے ہٹانے کی کوشش کی تو اس وقت ان کی اہلیہ ان کے ساتھ کھڑی رہی۔ ہر مشکل وقت میں انہوں نے کیسز فیس کیے اور ایک پیغام دیا کہ وہ اپنے شوہر کے ساتھ ہیں۔ بالکل اسی طرح سے جب وہ مشکل وقت ختم ہوا اور آسانی آئی اور پھر اختیار ملا، پاور ملی، تو وہی جب چیف جسٹس آف پاکستان بنے قاضی فائز عیسیٰ، تو انہوں نے بھی اپنی اہلیہ کو اپنے ساتھ کھڑا کر کے یہ پیغام دیا کہ میں بھی اپنی اہلیہ کی اس جو ان کی اسٹرگل ہے اس کو سراہتا ہوں، اور اس کے ساتھ ساتھ جو وومن امپاورمنٹ ہے اس حوالے سے بھی انہوں نے ایک بہت اچھا پیغام دیا ہے۔ اب آتے ہیں آگے ہونے کیا جا رہا ہے۔ پریکٹس اینڈ پروسیجر کے حوالے سے 15 رکنی فل کورٹ بینچ تشکیل دے دیا گیا ہے۔ 15 ججز ہی سپریم کورٹ میں اس وقت موجود ہیں، بشمول چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ صاحب کے۔ یہ فل اسٹرینتھ ہے، مکمل اسٹرینتھ ہے، اور یہ پاکستان کی جوڈیشل ہسٹری میں ایک بہت اہم ایونٹ ہونے جا رہا ہے۔ مجھے یاد ہے سن 2015 میں جب نون لیگ نے فوجی عدالتیں قائم کی تو اس وقت آئینی ترمیم کی گئی ملٹری کورٹس کے قیام کے لیے، 21ویں آئینی ترمیم، تو اس ترمیم کو مختلف درخواست گزاران نے سپریم کورٹ آف پاکستان میں چیلنج کر دیا، اور پھر اس وقت فل کورٹ بیٹھا تھا، تمام دستیاب ججز بیٹھے تھے۔ 2015 کے بعد اب 8 سال کے بعد فل کورٹ بیٹھنے جا رہی ہے۔ فل اسٹرینتھ جو تمام ججز ہیں سپریم کورٹ کے وہ بیٹھنے جا رہے ہیں، اور اس کیس کا فیصلہ ہونے جا رہا ہے کہ پریکٹس اینڈ پروسیجر وہ قانون جو آرٹیکل 184(3) کو ریگولیٹ کرنے کے حوالے سے ہے، کیا وہ قانون درست ہے یا نہیں۔ لیکن اس قانون کے اگر اس کو درست قرار دے دیا گیا تو اس کے جو مستقبل کے اثرات ہیں وہ بہت اہم ہیں، وہ بڑا امپورٹنٹ معاملہ ہے، اس کے اوپر بات کریں گے۔ لیکن اس سے پہلے آپ کو یہ ضرور بتائیں کہ پریکٹس اینڈ پروسیجر کو ڈیسائیڈ کیے بغیر یہ بات طے شدہ تھی کہ سپریم کورٹ کو فعال کرنا یا اپنے امور کی انجام دہی کرنا جو ہے وہ مشکل تھا۔ اسی لیے جو پہلا سٹیپ لیا گیا وہ فل کورٹ تشکیل دیا گیا ہے۔ اب کل اس معاملے کے اوپر سماعت ہونے جا رہی ہے۔ یہ وہی پریکٹس اینڈ پروسیجر قانون ہے جو پی ڈی ایم کی حکومت نے بنایا، اور ابھی مکمل طور کے اوپر یہ قانون کی شکل اس نے اختیار نہیں کیا تھا کہ ہمارے سابق چیف جسٹس عمر عطا بندیال صاحب نے 8 ججوں کو اپنے ساتھ بٹھا کر اس قانون کو سسپینڈ کر دیا تھا، اور پھر اس کے بعد جناب اس کیس کو کی جو پروسیڈنگ ہے وہ مکمل نہیں ہو سکی، اور مقصد شاید ان کا یہی تھا کہ ہم نے صرف اس لاء کو سسپینڈ کرنا ہے اور اس کیس کو ڈیسائیڈ نہیں کرنا۔ اب تمام ججز بیٹھ کے یہ فیصلہ کرنے جا رہے ہیں۔ ہو سکتا ہے کہ اس میں ڈفرینس آف اوپینین یا اختلافی آوازیں بھی آئیں، اختلافی آراء بھی سامنے آئے، لیکن جو اختلاف ہے اس کو آزاد عدلیہ کی خوبصورتی مانا جاتا ہے۔ کل 9:30 بجے اہم کیس کے اوپر سماعت ہونے جا رہی ہے، لیکن ایک چیز واضح ہو رہی ہے کیونکہ ذرائع یہ کہہ رہے ہیں کہ اس 15 ججز میں سے شامل ایک سینئر جج جو مستقبل کے چیف جسٹس بھی ہوں گے، وہ کل ہو سکتا ہے کسی اہم امور کی انجام دہی کے معاملے کے اوپر وہ ملک سے بیرون ملک چلے جائیں، تو اس لیے ہو سکتا ہے، یہ ایک امکان میں ظاہر کر رہا ہوں کہ کل ہی اس کیس کا کوئی شارٹ آرڈر جاری ہو جائے۔ اچھا، اب اس کیس کی اہمیت کیوں ہے؟ اس کی اہمیت کا اندازہ ہمیں جسٹس منصور علی شاہ صاحب کے اس ویو سے ہوتا ہے، اس نوٹ سے ہوتا ہے جو انہوں نے نیب ترامیم کیس میں دیا تھا۔ جسٹس منصور علی شاہ نے یہ کہا تھا کہ اگر نیب قانون کیس کو، کیونکہ وہ آرٹیکل 184(3) کے تحت سپریم کورٹ میں چیلنج ہوا ہے، اگر اس پر فیصلہ کر لیا جاتا ہے اور بعد میں سپریم کورٹ اس نتیجے کے اوپر پہنچتی ہے کہ پریکٹس اینڈ پروسیجر قانون جو ہے یہ درست ہے،
تو پھر ایسی صورتحال میں آرٹیکل 184(3) کے تحت دیے گئے جو فیصلے ہیں ان کی کیا اہمیت رہ جائے گی؟ وہ غیر مؤثر ہو جائیں گے، وہ بے وقت ہو جائیں گے۔ اب اگر پریکٹس اینڈ پروسیجر کو سپریم کورٹ آف پاکستان درست قرار دے دے تو پھر کیا یہ جو کہ فیصلے ہوئے، ریویو آف ججمنٹ ہے، نیب ترامیم ہے، دیگر جو آرٹیکل 184(3) کے تحت جو فیصلے دیے گئے ان کا پھر کیا مستقبل ہوگا؟ یہ بہت اہم معاملہ ہے، کافی اہم کیس ہے جس کی سماعت ہونے جا رہی ہے۔ اب یہ پریکٹس اینڈ پروسیجر قانون ہے کیا؟ اس پہ ذرا آپ کو مختصراً آپ کو بتاتے ہیں۔ آرٹیکل 184(3) یہ وہ ایکسٹرا آرڈنری جورسڈکشن ہے، یہ وسیع اختیارات ہیں جو آئین نے سپریم کورٹ کو دیا ہے کہ فنڈامنٹل رائٹس کی وائلیشن جہاں پہ ہو، بنیادی انسانی حقوق کی خلاف ورزی ہو، تو سپریم کورٹ براہ راست اس ایکسٹرا آرڈنری جورسڈکشن کو یوز کر کے سو موٹو بھی لے سکتی ہے، یا آرٹیکل 184(3) کے تحت کسی درخواست کو استعمال بھی کر سکتی ہے۔ اس سے پچھلے عہد میں ہم نے دیکھا کہ سیاسی مقاصد کے لیے آرٹیکل 184(3) کو بہت زیادہ یوز کیا جاتا رہا، اس لیے یہ ضرورت پیش آئی کہ اس کو ریگولیٹ ہونا چاہیے، اس کو کسی ضابطے کے تحت، کسی اصول کے تحت ہونا چاہیے۔ اس کے لیے پھر پارلیمنٹ نے ایک قانون بنایا جس کو پریکٹس اینڈ پروسیجر اینڈ ایکٹ 2023 کا نام دیا گیا۔ پریکٹس اینڈ پروسیجر بل 2023 میں یہ اصول طے کیا گیا کہ اگر سپریم کورٹ از خود نوٹس لے گی یا آرٹیکل 184(3) کے تحت کسی پٹیشن کو، کانسٹیٹیوشن پٹیشن کو انٹرٹین کرے گی، تو اس کا فیصلہ فرد واحد چیف جسٹس آف پاکستان نہیں کر سکتے، بلکہ اس کا فیصلہ سپریم کورٹ کے 3 ججز کریں گے۔ اب وہ سپریم کورٹ کے 3 ججز کون ہیں؟ چیف جسٹس آف پاکستان خود اور اس کمیٹی کے 2 ممبران میں 2 موسٹ سینئر ججز آف سپریم کورٹ۔ اب اس وقت چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کے علاوہ جو 2 موسٹ سینئر جج آف سپریم کورٹ کون ہیں؟ جسٹس سردار طارق مسعود صاحب اور جسٹس اعجاز الاحسن صاحب۔ تو اس اگر موجودہ وقت کی، آج کی اگر ہم بات کریں تو اس پریکٹس اینڈ پروسیجر قانون کے تحت جو 3 رکنی کمیٹی نے آرٹیکل 184(3) کے تحت کیسز کو کا یہ تعین کرنا ہے کہ کیا 184(3) کے تحت کسی پٹیشن کو انٹرٹین کرنا ہے یا نہیں، یا اس کو نوٹس لینا ہے یا نہیں، تو اس قانون کے تحت پھر وہ 3 رکنی کمیٹی جو ڈیسائیڈ کرے گی، چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ، جسٹس سردار طارق مسعود صاحب اور جسٹس اعجاز الاحسن صاحب، ان تینوں میں سے جو میجورٹی ویو ہوگا، جو اکثریتی رائے ہوگی، وہی پریویل کرے گی۔ مثال کے طور پہ اگر ایک جج یہ کہتا ہے کہ نہیں، اس معاملے کے اوپر اس کو نوٹس نہیں لینا چاہیے یا آرٹیکل 184(3) کا استعمال نہیں ہونا چاہیے، تو پھر جو 2 جج ہیں ان کی اکثریت ہو گئی اور اس اکثریت سے وہ فیصلہ ہو جائے گا، اور اگر اکثریت نے فیصلہ نہ کیا تو پھر وہ معاملہ ڈراپ ہو جائے گا۔ یہ بہت اہم قانون ہے اور اس کے اوپر ہم نے دیکھا کہ بار کونسلز، وکلاء، سیاستدان ایک طویل وقت سے یہ مطالبہ کرتے رہے کہ آرٹیکل 184(3) کا جو اختیار ہے اس کو ریگولیٹ ہونا چاہیے، یہ اختیار فرد واحد کے گرد نہیں گھومنا چاہیے، کیونکہ اس سے اداروں میں امریت جنم لیتی ہے اور آمرانہ سوچ اداروں کے لیے اچھی نہیں ہوتی، اس کو ریگولیٹ کرنا چاہیے۔ یہ شاید مستقبل کے پہلے چیف جسٹس ہیں جو اپنے ہی اختیارات کو ریگولیٹ کرنے کی بات کر رہے ہیں۔ اس سے پہلے ہمارے جتنے بھی منصف اعلیٰ گزرے، انہوں نے اپنے اختیار کو جب ریگولیٹ کرنے کی بات کی گئی تو انہوں نے اس کو عدلیہ کی آزادی کے اوپر حملہ قرار دیا۔ ان منصفوں کا یہ بھی کہنا تھا کہ پارلیمنٹ کون ہوتی ہے ہمارے اختیار کو ریگولیٹ کرنے والی، ہم 1 مین شو ہیں، ہم جو چاہیں کرتے پھریں۔ لیکن پاکستان کی عدالتی تاریخ کے یہ واحد چیف جسٹس آف پاکستان آئے ہیں، قاضی فائز عیسیٰ، جو یہ کہہ رہے ہیں کہ میرے اختیارات کو ریگولیٹ کرنا ہے تو آئیں، تمام ججز مل کے بیٹھتے ہیں اور طے کرتے ہیں، اگر ہم سب میں سے جو اکثریت میں ہوا وہی فیصلہ ہوگا۔ یہ بہت اہم پریسیڈنٹ بننے جا رہا ہے کہ ایک منصف جو اپنے ہی اختیارات کو ریگولیٹ کرنے کی بات کر رہا ہے، اور ریگولیٹ کرنے کی بات وہ خود فرد واحد کے طور کے اوپر فیصلہ نہیں کر رہا، بلکہ اپنے تمام ساتھی ججز کو بلا تفریق اپنے ساتھ بٹھا رہا ہے اوپن کورٹ میں، اور کہہ رہا ہے کہ آئیں مل کے اس کیس کو سنتے ہیں اور دیکھتے ہیں پھر کیا فیصلہ ہوتا ہے۔ کل 9:30 بجے اہم کیس کے اوپر سماعت ہونے جا رہی ہے۔ اس حوالے سے جو بھی لیٹسٹ اپڈیٹ ہوگی اس سے آگاہ کریں گے۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔